اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہمارا سیکنڈ ایئر کا آخری لیسن ہے ایوب عباسی۔ رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے، یہ خاکہ ہے، صنف کے اعتبار سے خاکہ ہے، شخصی خاکہ، سکیچ، تصویر، خوبیاں، جو خوبیاں عیاں ہوتی ہیں، جو خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں کسی انسان کی، اس کو جو ہے نا قلم بند کیا ہے رشید احمد صدیقی نے۔ ایوب عباسی کے متعلق جب آپ پڑھیں گے آپ کو ان سے محبت ہو جائے گی۔ اس میں ایک چیز جو بتائی گئی ہے وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ صورت چاہے کیسی بھی ہو، انسان کی سیرت بہت خوبصورت ہونی چاہیے، اندر بہت خوبصورت ہونا چاہیے انسان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ان کی ظاہری صورت سے پہلا امپریشن پڑتا ہے کہ بھئی وہ کیسے تھے، لیکن در حقیقت اس کے وہ الٹ تھے۔ گنج ہے گرامایا سے جو ہے نا یہ کتاب ہے رشید احمد صدیقی کی، وہاں سے یہ خاکہ لیا گیا ہے۔ تھوڑا سا رشید احمد صدیقی کے حوالے سے ہم دیکھیں گے، وہ بھارت کے شہر جون پور کے نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، رشید احمد صدیقی۔ اور انہوں نے جو ابتدائی تعلیم ہے علی گڑھ سے حاصل کی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم تو گاؤں میں حاصل کی تھی، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ جو ہے نا علی گڑھ میں چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں، وہیں پر یہ لیکچرر سلیکٹ ہوئے، ٹھیک ہے، اور صدر شعبہ اردو تک جو ہے نا یہ پہنچے تھے۔ اچھا، طنز نگاری، تنقید نگاری اور خاکہ نگاری میں انہوں نے بڑا نام پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے مضامین رشید اور خنداں کے نام سے جو ہے نا یعنی انہوں نے مضامین لکھے۔ انہوں نے 2 کتابیں لکھی جو شخصی خاکے کے حوالے سے ہیں، گنج ہے گرامایا اور نفسان رفتہ، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں، ان کا انداز چھوتا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور طنزیات و مضاحکات جو ہے نا ان کی ایک اہم کتاب ہے، پہلی اہم کتاب ہے جو طنز و مزاح کے حوالے سے ہے۔ مزاح آپ کو پتہ ہے، ہنسنا ہنسوانا اس کو کہتے ہیں۔ تو ایوب عباسی، یہ تو رشید احمد صدیقی کا پتہ چلا آپ کو، اب ذرا ایوب عباسی کے حوالے سے دیکھیں۔ تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری خوبیاں باقی، یہ ایک مصرع ہے، شعر کا ایک مصرع ہے، اس سے انہوں نے ابتدا کی۔ عین جو علامت ہوتی ہے یہ مصرع کی علامت ہوتی ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ محمد ایوب عباسی مرحوم کے بارے میں کیا کہوں اور کہاں سے شروع کروں؟ وہ اتنے اچھے تھے اور اتنے ارزاں تھے، اتنے عام تھے، عام سی چیزیں ہیں، یہ آکسیجن عام سی چیزیں، کرونا میں پتہ چلا تھا آپ کو، ہزاروں لاکھوں روپے کے سلنڈر بکے تھے اس کے، آکسیجن جب انسانوں کو ضرورت تھی، اور وہ جو ہے نا ان کا مسئلہ تھا سانس کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پانی ہے تب پتہ چلتا ہے جب انسان پیاسا ہو۔ ایک بادشاہ جو ہے وہ صحرا میں جاتا ہے تو اس کی بادشاہت جو ہے نا 2 گھونٹ پانی کی قیمت تھی، پوری بادشاہت۔ پانی جس نے گلاس میں دیا اس نے کہا مجھے آدھی بادشاہت دو گے، 1 گھونٹ دے، تو اس نے کہا دے دو، 2 دن سے پیاسا تھا وہ۔ اس نے کہا اچھا 1 اور گھونٹ کے بدلے آدھی دیتے ہو اپنی ریاست؟ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، مجھے 1 گھونٹ پانی دے دو۔ 2 گھونٹ کی قیمت میں اس نے جو ہے نا پوری سلطنت دے دی۔ اگر نہ انسان کو پانی ملے تو یہ مطلب کہ کتنی اس کے لیے کیسی بات ہے کہ وہ زندہ ہی نہیں رہ پائے گا اور پیاس سے مر جائے گا۔ وہ بھی ایسے ہی تھے، جس طرح یہ چیزیں عام مل جاتی ہیں لیکن ہوتی انتہائی امپورٹنٹ ہے زندگی کے لیے، اتنے ناگزیر تھے، ضروری تھے کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا شروع کروں تو سب سے پہلے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں، وہ یہاں سے نہیں، وہاں سے ابھی نہیں، آگے چل کر یوں نہیں وہ۔ اب وہ موجود تھے تو ان کی مثال نائم فطرت کے ذریعے، نائم نام سے ہے، نام نعمت، نعمتیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ساری اللہ پاک نے جو دنیا بنائی ہے نا اس میں ساری نعمتیں ہیں اس کی، اور اس کی قیمت اس نے کیا رکھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں بس اس کی قیمت کیا ہے، آپ کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، حق ادا ہو گیا۔ پانی پئیں کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، حق ادا ہو گیا۔ رکھی سکھی کھا، ٹھڈا پانی پی، فریدہ پر آئی چوپڑی وے کے نہ ترسائیں جی، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا جائے انسان، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ دیکھو اس میں ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے، جو اس درجہ عام و ارزاں ہیں، عام سے ہیں، سستے ہیں، یہ ایسے میسر ہیں ہر انسان کو۔
ان کی طرف توجہ مائل نہیں ہوتی، لیکن ان میں سے کسی ایک میں کہیں کوئی فرق آ جائے تو پھر دیکھیے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اور یہی ناقابل التفات، مہربانی کے قابل بھی جن کو ہم نہیں سمجھتے، یہ چیزیں کیسی کیسی نعمتیں بن جاتے ہیں۔ وہی جو مثال میں نے دی ہے، کرونا میں جو آکسیجن تھی وہ پیسوں سے ملتی تھی، سلنڈروں کی صورت میں ملتی تھی، جب وہ پھیپھڑے یعنی وہ نہیں ارد گرد سے لے سکتے تھے۔ ایوب ایسے ہی تھے، وہ دوستوں کی زندگی میں اس طرح اور اس درجہ گھل مل گئے تھے کہ ہم سب کو ان کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا، لیکن جب سے وہ ہم سے رخصت ہو گئے تو ہم میں سے ہر ایک نے یہ محسوس کیا کہ جو چیز ناقابل التفات حد تک، ناقابل التفات جس کے اوپر مہربانی کے قابل ہی انسان نہیں سمجھتا، جس کو ارزاں اور عام تھی، وہی ناقابل بیان حد تک اچھی، ضروری اور نایاب تھی۔ مت دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے، ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ یاد رکھنا بیٹا، یہ چیزیں جو ہے نا، یعنی جو عام سی لگتی ہیں وہ بہت ہی خاص ہوتے ہیں، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے نا، یعنی جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی ساری اوصاف اور خوبیاں ایک دم سے سامنے آ جاتی ہیں انسان کی۔ یار وہ تو چنگا بھلا تھا صبح تک، یار بڑا اچھا انسان تھا، یار وہ یہ تھا، اس طرح کی باتیں جو ہے نا انسان شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر کسی کی اپنی اہمیت ہے، یہ بھی مرنے کے بعد پتہ چلی تھی، یہ ایوب عباسی کے جانے کے بعد احساس ہوا، یار وہ تو انتہائی اچھا انسان تھا۔ ہم سب کی زندگیوں میں مرحوم کے گھل مل جانے کا راز یہ تھا کہ ان میں بظاہر کوئی بات غیر معمولی نہیں تھی، ایکسٹرا اسپیشل کوئی اس طرح ہوتی ہے جیسے وہ نہیں تھی، غیر معمولی انسان ہوتا ہے بڑی صلاحیتوں والا، ایسے نہیں تھے۔ وہ غیر معمولی قابلیت کے آدمی نہ تھے، کوئی غیر معمولی ان کے پاس قابلیت نہیں تھی، جیسے بہت ذہین بندہ ہوتا ہے، برسوں کی باتیں یاد ہوتی ہیں، دنیا میں بڑے عہدے تک پہنچتا ہے۔ دولت مند بھی نہیں تھے، کچھ ذہین بھی نہیں تھے، انہیں جوڑ توڑ آتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ جوڑ توڑ آتا ہے نا کہ بھئی مطلب کہ اپنے اجارہ داری قائم کرنے کے لیے دودھ کو لڑوا دیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، ٹھیک ہے، اس کو لڑوا دیا، خود مضبوط ہو گیا۔ ایسے نہیں تھے وہ، نہ خوش پوشاک تھے، نہ اچھا لباس پہنتے تھے۔ انسان ہوتے ہیں نا، وہ مطلب برانڈڈ سوٹ پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا خیال کرتے ہیں، ایسے نہیں تھے۔ نہ خوش گفتار تھے، ٹھیک ہے، اور نہ ان کی گفتگو اتنی مطلب کہ اچھی گفتگو تھی جو اپنے حصار میں لے لے انسان کو۔ وہ کم سخن، وہ کج ادا، وہ بے وفا، اچھا لگا جب بھی ملا، روٹھا ہوا جب بھی ملا، اچھا لگا، تم جبر پہ مائل بہت، تم جبر کے قائل بہت، اس کا ستم ہر ایک ستم مجھ کو صدا اچھا لگا، تم پیار کے لائق نہیں، تم پیار کے قابل نہیں، اس نے کہا ہم سے کہا ہم نے سنا اچھا لگا، ٹھیک ہے۔ نہ وہ خوش گفتار تھے، نہ خوش باش تھے، ہر وقت خوش رہنے والے، نہ رنگین و رانا تھے، ٹھیک ہے، نہ وہ حسین تھے، خوبصورت تھے، وہ معمولی آدمیوں سے بھی زیادہ معمولی تھے، پھر بھی وہ ایسے تھے کہ اب ہم میں ویسا کوئی اور اب نہ ڈھونڈے سے بھی ایسا نہ ملے، ہم سب سے اچھے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ سیاہ فام تھے، اب اس کا رنگ دیکھو، سیاہ فام کالا رنگ، ٹھیک ہے، اور چیچک چیچک کے داغ ہوتے ہیں، دھبے ہوتے چہرے کے اوپر، ٹھیک ہے، اور پست قد بھی چھوٹی تھی، نحیف الجثہ، کمزور، جثہ جسم کو کہتے ہیں، نحیف کمزور کو کہتے ہیں۔ پہل کوئی دیکھ لے تو منہ پھیر لے نفرت سے، دیکھو اتنا بدصورت بھی انسان ہوتا ہے کوئی، لیکن برت لے جب ان کے ساتھ کھا پی لے، اٹھ بیٹھ لے، دن گزار لے تو ان کا غلام بن جائے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ایوب کی خوبیوں نے ان کی بدحیتی، بدصورتی کو کس درجہ دل آویز خوبصورت بنا دیا تھا۔ میری نہیں، میرے عزیزوں اور دوستوں کی بھی ان سے بڑی پرانی ملاقات چلی آتی تھی، اور میں نہیں بتا سکتا کہ ہم سب کی زندگی میں ایوب کس قدر داخل تھے، شامل تھے، اور ان کی موت نے ہم سب کو کیسا بے قرار، مایوس اور کس درجہ بے دست و پا معذور کر دیا تھا، بغیر ہاتھوں اور پاؤں کے بنا دیا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ ان کی جدائی کا جو الم مجھے دکھ ہے، غم ہے، اس سے کم دوسروں کو نہیں ملتی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے اس پیکر حقیر میں، اس کمزور حقیر پیکر کے اندر جو ہے نا دل سوزی، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، اللہ کی مخلوق کا پیار کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا، اور خود سپاری اور قربانی کا جذبہ، سب کچھ نچھاور کر دینا، یہ کیسا بے کراؤ، بیش قیمت خزانہ ودیعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جو ہے نا خزانے سے بھر دیا تھا، اچھے اخلاق کے، لوگوں کے کام آنے کے، اللہ کی مخلوق سے محبت کے۔ اے داور محشر، مجھے تیری قسم میں نے عمر بھر عبادت کی ہے، میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ مجھ پر، میرے بچوں پر، میرے دوستوں پر اور میرے خاندان پر جان چھڑکتے تھے وہ،
خاص طور سے جو ہے نا ان سے محبت تھی رشید احمد صاحب سے۔ اچھا خوشی کی بات ہو تو ایوب صاحب سب سے پہلے موجود اور سب سے زیادہ خوش ہیں۔ رنج و تردد ہو، فکر ہو، پریشانی ہو، غم ہو تو سب سے پہلے حاضر ہیں۔ پتہ تو دوست کا تب ہی چلتا ہے نا جب انسان غم میں ہو۔ بھاگے بھاگے پھیر رہے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، یا ہر شخص کی خوشامد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تعریفیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان ہوتے ہیں نا قرب حاصل کرنے کی تعریف کرتے ہیں، یا زندگی کا ہر اچھا پہلو دیکھتے ہیں، خوشی میں ہر طرح کے جملے سر کر رہے ہیں، اچھے اچھے جملے جو ہیں وہ بول رہے ہیں اور اپنی مسرت کا طرح طرح سے اظہار کر رہے ہیں۔ رنج و مایوسی کا موقع ہو تو ایک زبان پر نہیں، نہ تسکین کا، نہ تقویت طاقت دینے کا، چپ چاپ بیٹھے سراپا کا جائزہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی فوتگی ہو گئے، غم ہے تو بس دیکھ رہے ہیں، بات نہیں کر رہے، ہمدردی محبت سے بے اختیار ہو کر منہ تک رہے ہیں۔ ذرا بھی احتمال شبہ ہوا، شک ہوا کہ کسی کا آنا یا کسی معاملے میں میرا دخل میرے لیے تکلیف دہ ہوگا تو اسے پہلے ہی بھانپ جان لینا کہ کسی نہ کسی طرح اس کا سد باب کر دینا، اس کو ختم کر دینا، اور اس طرح کرنا کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہو۔ میرا اور میرے دوستوں کا یہ حال تھا کہ ہاتھ پاؤں ہلانا نہ ہو اور ایوب سب کام کر دے۔ اتنا اچھا انسان تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے سارے کام یہی کر دے گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھیں جن کی تمام تر ذمہ داری ہم ہی پر ہوتی تھی، لیکن اس سے بذات خود عہدہ برآں ہونے کے بجائے، انجام دینے کے بجائے، وہ سارے کام کرنے کے بجائے اس میں خاطر کا کامیابی نہ ہو تو ہم سب ایوب صاحب ہی پر بگڑتے تھے۔ کام ہمارا ہو، کرنا ہم نے ہو، لیکن اگر برا ہو گیا وہ تو ہم کہتے تھے ایوب صاحب تمہاری غلطی ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم نہ ہوتے تم۔ یہ شریف انسان کے ساتھ ہوتی آئی ہے اچھے اچھوں کو برا کہنا، اور بہانے نکال نکال کر انہیں سخت سست کہتے تھے۔ ایوب صاحب معمولی ملگجی مٹی کے رنگ کی کلر والی جو چمکتی ہے، شیروانی پہنے، ٹوٹا پھوٹا جوتا، میلا سا مفلر گلے میں لپیٹے جلدی جلدی آ رہے ہیں، وہی چھوٹی قد کے، اور ایک مطلب چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہائے ان کا وہ چھوٹا سا قد، مشکل سے 5 فٹ، مشغول و منہمک اپنے کام میں ڈوبے ہوئے، مفلر جلدی جلدی کھولتے لپیٹتے، راستے میں ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سنتے گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں۔ ایوب صاحب کا گھر 12 مہینے 3rd کلاس کا مسافر خانہ بنا رہتا تھا، ہر قسم کے لوگ ان کے پاس گھر میں رہتے تھے۔ اچھا ہر طرح کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، بالخصوص اعزہ، ان کے عزیز و اقارب، اعزہ، ٹھیک ہے، یعنی عزیز کی جمع ہے اعزہ۔ اچھا اور دوستوں کے لڑکے، مجھے یقین ہے کہ میں بلا خوف تردید بغیر کسی پریشانی کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایوب صاحب کے گھر میں قیام کر کے ان کے خرچ سے، ان کی توجہ محنت سے، ان کے بل پر، ان کی دم پر، ان کی جو ہے نا دولت پر، اعزہ، ان کے رشتہ دار اور احباب دوست کے جتنے لڑکوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی ہوگی اتنا اب تک کسی اور شخص سے نہ اب تک ہوا اور نہ شاید آئندہ ہو۔ ان کے گھر میں طالب علموں کا وہ ہجوم کہ اندر جا کر دم گھٹنے لگتا تھا، وہ سب کو کہتے تھے آ جاؤ بھائی، آپ آ جاؤ بھائی، آپ ہمارے گھر میں آ جاؤ بھائی، آپ رہو، کوئی بات نہیں، آپ نے تعلیم حاصل کر۔ نسلوں کو سدھارنے والے تھے وہ، ہر شخص کو کھلانا پلانا، سامان دینا، ان کی ضرورتوں کو نظر میں رکھنا اور ان کی فکر کرنا، اور ان کے آفس کا کام، دوستوں میں کا کام، غرض اس شخص کی مشغولیتیں، اس کے جو ہے نا جو مشاغل تھے، کام دیکھ کر ہم سب تعجب حیرانی کیا کرتے تھے کہ یہ شخص زندہ کیسے ہے، اور اس کے حواس کیوں کر بجائیں، اور یہ ابھی تک پاگل کیوں نہیں ہوا، اس کا دماغ جو ہے نا وہ چل کیوں نہیں گیا ابھی تک۔ یہ اتنے مطلب کہ وہ بکھیڑوں میں خود کو ڈالتے تھے۔ یار اتنے ایسا انسان ہو، آپ ذرا خود سوچو کہ جو لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہو، یار اس کے بدلے میں لوگ اس کے ساتھ برا کرتے ہوں۔ دیکھو یہ ہوتے ہیں انسان جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ وہ مطلب بے لوث ہیں، ان کے اندر ایک جذبہ ہے لوگوں کے کام آنے کا، اور وہی لوگ ان کو برا بھلا کہیں، لیکن پھر بھی برا نہیں مناتے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات انسان کو، اللہ راضی ہو، انسان راضی نہیں ہوتے۔ اللہ کو راضی کرنا بیٹا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کی مخلوق راضی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تھی ان میں۔ دوستوں میں سے کوئی بیمار پڑا اور یہ موجود ہوئے، رات دن کا مسلسل قیام، ٹھیک ہے، اور پاؤں دبا رہے ہیں، سر میں تیل ڈال رہے ہیں۔ دیکھو بیماری میں وہ، خوشی میں، غمی میں، اصل انسان کا پتہ غمی میں چلتا ہے۔ اچھا دوا لا رہے ہیں، کھانا تیار کر رہے ہیں، بیماری میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا، غصہ آتا ہے خواہ مخواہ، اور چنانچہ اس کی ہر قسم کی زیادتیاں بھی سہ رہے ہیں، اور برا بھلا بھی اس کو کہتے تھے، یوں تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایسے ہو، تم یہ ہو، وہ اس کو خاموشی سے سن رہے ہیں۔ اچھا بیمار اچھا ہوا تو شکریہ میں بھی سخت سستی کلمات کہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو ان کو 2-4 گالیاں دیتا تھا کہ تم نے یہ کیا ہے، تمہیں کیا ہے، تم آ جاتے ہو، ایسے ہی کرتے ہو۔ الٹا ایوب صاحب کی سیرت و شخصیت کا عجیب اور نادر، قیمتی ترین، مہنگا پہلو، نادر جو ہے نا نایاب پہلو یہ تھا کہ بڑے سے بڑا آدمی ہو یا چھوٹے سے چھوٹا، ان سے عزت آمیز محبت کرتا تھا،
لیکن دل میں وہ منصف ہوتا تھا، ان کی بے پناہ عزت کرتا تھا، ترس کھا کر یا مجبور ہو کر نہیں، بلکہ ان سے محبت کرنے میں اسے لطف آتا تھا۔ جو اچھا انسان ہو، اخلاق جس کا اچھا ہو، اس سے دل سے محبت کی جاتی ہے۔ ایوب سے محبت کر کے جیسے دل کو تسکین، خوشی ملتی تھی، مزہ آتا تھا، ایک طرح ان کی پر افتخار، شان و شوکت اور اطمینان بخش تسکین، جیسے یہ احساس کہ ہم میں بھلائی کرنے یا بلند ہونے کا جذبہ یا استعداد قابلیت ہے، ایوب سے محبت نہ کیجیے یا ان کی عزت نہ کیجیے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم میں شریفانہ جذبات یا احساس ذمہ داری کی کمی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ مد نظر بھی رکھیے کہ ایوب صاحب کے دل میں یہ بات کبھی گزری نہیں کہ ان کے خدمات کا صلہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، وہی اللہ کے اوپر چھوڑنے والی بات، معاوضے کا احساس شاید ان میں پیدا ہی نہ کیا گیا ہو۔ بڑے چھوٹے کی خدمت یکساں لطف و تند ہی سے، ٹھیک ہے، مطلب دل جان لگا کر کرنا وہ کرتے تھے۔ پرووسٹ کے دفتر میں وہ سب سے اہم عہدے پر ہونے کے باوجود منتظم اعلیٰ تھے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا ہاسٹل جو چلاتا ہے اس اعلیٰ عہدے پر تھے، ان کا سابقہ واسطہ جو ہے وہ اساتذہ سے، وہ جو پڑھاتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، تدریس دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بیرے جو ہوتے ہیں، خدمت گزار جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، باورچی نائی ہوتے ہیں، چپڑاسی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بھنگی جھاڑو دینے والے کو کہتے ہیں، اور بہشتی پانی پلانے والے کو کہتے ہیں۔ یہ مطلب جب آپ ایگزام دیتے ہیں نا تو جب آپ کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بھنگی بہشتی کہا جاتا ہے، ان کا معاوضہ یوں ہی آتا ہے۔ سے براہ راست پڑھتا تھا۔ طلباء کو خوش اور مطمئن رکھنا معمولی بات نہیں ہے، ان کا ایوب صاحب سے طرح طرح سے سابقہ پڑتا تھا۔ اب وہ ہر طالب علم کے خاندانی حالات و معاملات سے واقف رہتے تھے اور اسی اعتبار سے ان سے سلوک کرتے تھے، اس لیے ہر طالب علم ان کو اپنے گھر کے بزرگ اور خیر اندیش، اچھا چاہنے والا، بہتری بھلائی سوچنے والے کی حیثیت سے دیکھتا تھا۔ یونیورسٹی میں اسٹرائک، ہڑتال ہے، لڑکے اڑ گئے ہیں، بضد ہو گئے ہیں، لڑائی کے کریں گے، اب ہم اس کو دیکھیں گے، اب ہم یہ کریں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب بے قابو ہو رہے ہوتے ہیں نا لڑکے وہ۔ لیکن استاد کی ایک ایسی، اگر اچھا انسان ہو، اچھے کردار والا انسان ہو تو بچے اس کو بڑی دیکھ بھال کرتے۔ ایسا بھی کئی بار ہوا یہاں پہ اسٹرائک ہوئی ہے لیکن ہمیں دیکھ کے بچے چپ کر جاتے تھے، شاگرد تھے نا، اور شاگرد تو صاحب ذرا بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ایوب صاحب کا جادو جو ہے نا، لڑکے بے قابو ہو رہے تھے، غصے ہو رہے تھے، لیکن ایوب صاحب کا جادو برابر کام کر رہا تھا۔ ایسے زمانے میں ان کا طرز عمل لڑکوں سے وہی ہوتا تھا جو میدان جنگ میں صلیب احمر کا ہوتا تھا۔ ریڈ کراس سوسائٹی کے کارکن جو ہے نا، جو جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو وہ صلیب احمر کا کردار ادا کرتے ہیں، یہ انہی کی طرح تھے۔ ایوب صاحب یونیورسٹی کے معاملات یا الجھنوں سے ہمیشہ علیحدہ رہتے تھے، معاملات کے ٹھیک تھے، زیادہ پیسے کی یا غبن کی یا حساب میں وہ کرنے کی انہیں وہ آرزو نہیں تھی، اور حتی المقدور جہاں تک ہو سکے اپنے دوستوں کو بھی علیحدہ رکھنا چاہتے تھے۔ اس قسم کے مسائل پر انہوں نے مجھ سے گفتگو نہ کی۔ کبھی فرصت ہوتی اور یقین ہوا کہ میں گھبراؤں گا نہیں تو وہ اپنے خاندانی قضیوں کا تذکرہ چھیڑتے، جھگڑوں کا تذکرہ چھیڑتے، اور جو کچھ دل میں ہوتا بیان کرتے۔ میں ان کی الجھنوں کی ہمدردی اور توجہ سے سنتا اور ایسا محسوس کرتے جیسے ان کا جی ہلکا ہو گیا ہے، دل ہلکا ہو گیا ہے، اور ان کے دکھ کا، درد کا مداوا ہو گیا، علاج ہو گیا ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے کچھ زیادہ راضی نہ تھے، ٹھیک ہے، سب کے سب ایوب صاحب کی شرافت اور کشادہ دلی سے نجائز فائدہ اٹھانے کے در پہ رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کا انہیں غم تھا، اور غم ہی غلط کرنے کو میرے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن بہت اداس تھے، آئے تو میں نے بڑی کوشش کی کہ اس طرح ان کا دل بہل جائے، وہ خوش ہو جائیں، میں ان کی ذرا ذہن بٹا لوں، دل بٹا لوں۔ معلوم نہیں کیا ہوا کہ یک بیک آبدیدہ ہو کے رونے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا تو بڑے تامل سے، بڑی خاموشی کے ساتھ یہ واقعہ سنایا، وہی عزیزوں کی دنانیت، ان کی کمینگی اور شقاوت، سنگ دلی کا۔ میں نے کہا ایوب صاحب بد دل نہ ہو، آپ کا کوئی قصور نہیں، قصور ہے تو صرف اتنا کہ آپ خوشحال ہیں اور نیک نام ہے، کیونکہ ہمارے آپ کے اعزا رشتہ دار عزیز کے دلوں سے نیکی اور فیاضی سخاوت اٹھا دی گئی ہے۔ جلتے ہیں وہ، عموماً جلتے ہیں نا، یعنی رشتہ دار ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ اغیار کو تو یہ مسرور، غیروں کو تو یہ خوشی اور بافراغت دے کر، اگر غیر ہیں، غیروں کو دیکھ رہے ہیں، امیر ہے، خوشحال ہے، کھانے والا ہے، پینے والا ہے، گاڑی پہ ہے، تو وہ خوش ہوں گے، لیکن اپنوں کو دیکھنے غم و غصہ کا مطلب ایسا اظہار کرتے ہیں، انگاروں پر لوٹنے لگتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے اپنوں کو اگر ترقی کرتا کوئی دیکھ لے۔ یہ سب کے ساتھ ہے۔ یہ اپنے نکمے پن اور بےغیرتی کو اپنی بہت بڑی خوبی اور اپنا حربہ سمجھتے ہیں۔ یہ اپنے کھاتے کماتے عزیزوں کو غاصب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ کر لیا ہے، یعنی قبضہ کیا ہوا ہے ہمارے وسائل کے اوپر، اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے نعمتوں پر قبضہ مخالفانہ کر رکھا ہے جو بصورت دیگر ان کے قبضہ میں آتی ہیں۔ وہ کبھی نہ دیکھیں گے وہ خود کتنے ناکارہ اور بے اطمینان ہے، جو فراغت، خوشحالی، ناموری، نیک نامی اور سے رہ رہا ہے، اس نے کتنی محنت کیا اور اذیت اٹھائی ہے۔ اچھا، مرحوم اپنے جن دوستوں یا
عزیزوں کو، جو رشتہ داروں کو، مرحوم جو ہے نا، جن بزرگوں یا دوستوں کو عزیز رکھتے تھے انہیں میرے پاس آتے اور مجھے لا کر خوش ہوتے تھے، بڑا اصرار ضد کرتے تھے کہ ان کے جو ہے نا سے ان کے گھر کر کروں یا مل آؤں، نہیں بلکہ جس کسی تکلیف مصیبت میں دیکھتے یا اس کے خوشی کی کوئی ہوتی مجھے خبر کر دیتے میں آ جاؤں، یعنی ہر کی غمی میں شامل کرتے تھے، نہایت ہی قریبی دوست تھے۔ میں ایسا کر دیتا تو ان پر شکر و شکر گزاری کا عجیب عالم ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اس سے ان کا مقصد یہ تھا میری بھل منصاہٹ، سادگی، میرا بھول پان، اس کی لوگ قدر کریں، لیکن یہیں ختم نہیں ہوتی۔ واقعی یہ ہے کہ جس شخص یا بات تقویت یا مسرت اور خوشی ملتی تھی جیسے وہ مجھے بھی شریک کر لینا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ میں نے ان کے خواب کو پسند کر لیا، پر جو ہے نا استناد کی موت ہو گئی، سند لگ گئی، بس جو چیز میں پسند کر دیتا تھا ان کو بھی پسند آ جاتی تھی۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے جس کو مجھے ملایا ان کے ساتھ بہت بڑا سلوک یہ کیا کہ مجھ ایسے بزوں میں خود، ٹھیک ہے، میرے اپنے خیال میں معقول آدمی سے تعارف کروایا، یعنی جس کو بھی مجھ سے ملا تو کہتے تھے یار یہ بہت اچھا اور نیک انسان ہے، عزت کرتے تھے مصنف کی۔ بظاہر باتیں جو ہے نا دور از کار، یعنی بیکار، اور خود میرے برخود ہونے پر دال ہیں، یعنی اپنے بارے میں غلط رائے قائم کرنا، یعنی شیخی باز جیسے انسان ہوتا ہے، دال ہے، دلیل کی جمع ہے دال، اور اپنے منہ سے ان کا تذکرہ کرنا میرے لیے بڑی بری بات ہے، لیکن مرحوم کی بعض تحت شعوری نفسیات سے واقف ہوں، ان کا مقصد وہی تھا جو میں نے بیان کیا، یعنی مجھے یعنی لوگوں کے سامنے خاص بنا کر پیش کرتے تھے اور اچھا انسان سمجھ کر یعنی قدر کرتے تھے میری۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ سنیے، ایک دن بڑے اصرار سے کہنے لگے رشید صاحب پتلون پہنا کیجئے۔ میں نے کہا آخر کیوں؟ کہنے لگے حرجی کیا ہے، مذائقہ ہی کیا ہے؟ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا، حیران ہو کر، آخر اس فرمائش کی توق کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جی چاہنے میں توق کی کیا دخل ہوتا ہے؟ میرے ان کے ایک بے تکلف دوست بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ رد و قدح سنی، انہوں نے جب یہ بحث تکرار سنی تو معاملے کی نوعیت دریافت کرنے لگے، بھئی کیا معاملہ ہے؟ میں نے بتایا تو اچھل کر کہنے لگے رشید صاحب قیامت تک نہ پہنیے گا، اس نے ایک پتلون سلوائی ہے، اسے خود پہننا چاہتا ہے، آپ سے ڈرتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آئیے گا، دیکھوں تو کس طرح پہنتا ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی پہنیں گے نا تو یہ بھی پہنے گا، ورنہ وہ آپ سے ڈرتا ہے۔ اب سردی کا روز اور دوستوں کا مجمع تھا، ہم سب ڈاکٹر عباد الرحمان خان کے، عباد کہتے ہیں بندے کو، رحمان اللہ کا بندہ، اس نام کے معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر عباد الرحمان خان بہت ہی پیارا نام ہے، کہ ہاں بیٹھے تھے کہ ایوب مرحوم نے کہا کہ سردی لگ رہی ہے، دیکھو کسی نے توجہ نہ کی، تھوڑی دیر میں لیکن کس قدر بے قرار کہا بڑی سردی ہے رشید صاحب میں چلا۔ دیکھو اب ان الفاظ میں دیکھو کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، رشید صاحب میں چلا، جو انسان ہوتا ہے نا وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے مرنے سے پہلے نا، اس کو مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ یعنی نشانیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دو تین دفعہ تو میں نے خود محسوس کیا ہے۔ دیکھو میری والدہ صاحبہ تھیں، ٹھیک ہے، جب آخری دن تھا نا، ٹھیک ہے، تو یعنی 10 کا ٹائم ہوگا اور امی آنکھیں بند کی ہوئے لیٹی ہوئی تھی، میں کمرے سے باہر نکلنے لگا تو میں نے دیکھا اتنا چہرہ ان کا چمک رہا تھا نا جیسے نور کا ہالہ ہیولا ہوتا ہے۔ میں دیکھتا رہا 10-15 منٹ، میں اپنی امی کو دیکھتا رہا ایسے کھڑا ہو کے، میں نے کہا اتنا خوبصورت چہرہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، چمکدار، ایسے گناہوں سے پاک، اتنا پیارا چہرہ دیکھتا رہا میں، اور اس کے بعد میں چلا گیا۔ رات کو پھر ابو کی آواز آئی کہ آپ کی والدہ وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 1-2 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ابو اٹھے ہیں تو احساس ہوا والدہ صاحب آواز، یعنی ایک میری اپنی ماں سے محبت تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا یعنی میں اس کو دیکھتا رہا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا وہ فوت ہو جائیں گی، لیکن ایک عجیب چیز میں نے ضرور دیکھی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا تو ہمارا ایک ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا اس نے کہا کہ یار یہ جو جس کے اوپر جنازے کو لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھٹا سا ہوتا ہے، یار کہاں ہے وہ؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے 3-4 دفعہ مجھ سے پوچھا، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو پھر اس نے جا کے جو مؤذن ہے اس سے پوچھا، اس نے کہا یار فلاں بندے لے گئے تھے، تو انہوں نے قاضی والی جو ساتھ میری دوسری مسجد ہے نا وہاں رکھ دیا انہوں نے، تو وہ بندہ گیا وہاں سے اس نے اٹھوا کے اپنی مسجد میں رکھا، پھر اگلے دن وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر اسی کے اوپر جو ہے نا اس کو ڈال دیا۔ یعنی پتہ چل جاتا ہے، یعنی احساس ہو جاتا ہے لوگوں کو نا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہر انسان کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ تو اب انہوں نے بھی کہا تھا کہ بڑی سردی ہے رشید صاحب میں چلا۔ ڈاکٹر عباد نے کہا نہ ٹھکانے سے کھاتے ہو نہ شریفوں کی طرح رہتے ہو، سردی کیوں نہ لگے بھائی؟ یہ کہہ کر اندر سے اپنا وزنی گرم کوٹ لائے اور مرحوم کو اچھی طرح اڑا دیا، چائے منگائی اور پلائی۔ اس کے بعد مرحوم نے کہا رشید صاحب میں چلا۔ میں ان کے لہجے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر چونکا، حیران رہ گیا، بھئی یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟
ہم سب انہیں اڑا ڈھکا کر مکان پر پہنچائے. صبح سے بخار نے زور پکڑا. لاکھ جتن کوششیں کی گئی, بخار اترے لیکن کمزوری بڑھتی گئی. دوستوں کی تشویش میں اب گھبراہٹ ہونے لگی, بڑی مایوسی بڑھی, اور پھر مرض الموت آ پہنچا. مرض الموت, موت کا جو ہے مرض بڑھا. 2-3 ہفتے کے اندر سب کچھ ہو گیا. کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ مرض کیا تھا. سب نے یہ فیصلہ کیا کہ آ پہنچا. شام کے وقت فضا کے عالم میں فضا کی ہچکی ذرا غور سے عمر بھر سی آواز ہے تو نظر ہچکتی آپ ہے. ٹھیک ہے, تو مکان کے باہر یونیورسٹی کے طلباء تو رمائدین کا مجمع تھا, لیکن ان سے قریب اور انہی میں ملا ہوا ایک اور ہجوم تھا. بھنگی, بہشتی, چپڑاسی, نئی, دھوبی, بیرے, باورچی, خانسامہ, خانچے والے, اور ان میں سے بہتوں کے بیوی بچے خاموش, مایوس, سر جھکائے. اور یہ وہ ہجوم تھا جو کسی کے مرنے والے کے دروازے پر, جبکہ وہ اس دنیا سے گزرنے والا ہو. میں نے 25 سال میں جو ہے نا, گزشتہ 25 سال میں, پچھلے 25 سال میں کبھی نہیں دیکھا تھا. مرحوم کو سپرد خاک کیا گیا. جب قبر میں رکھا گیا تو مولانا ابو بکر صاحب نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا, بھائیو, ایوب اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں پہنچ گئے ہیں. اگر تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا. گریا سب کے گلو گیر ہوا, رونے لگے, آنکھیں امڑ آئیں. کسی نے روکا اور کسی نے نہ روکا. ایک غم نصیب کے قلب کی گہرائی سے ایک دردناک صدا آواز بلند ہوئی, کیا یہاں کوئی ایسا موجود ہے جس پر ایوب کی خدمت کا صلہ واجب الادا نہ ہو, کس کے ساتھ اس نے بھلائی نہ کی ہو, اچھائی نہ کی ہو. اس آواز کو سنا کسی نے نہیں, محسوس سب نے کیا. اس آواز کو سنا کسی نے نہیں, محسوس سب نے کیا.